اللہ کے چہرے کے لیے ہم نے سارے کام کرنے. وہ چہرہ سامنے نظر آ رہا ہو تو ہم فوراً محتاط ہو جاتے ہیں. امی کہتی ہیں نا بچوں کو بیٹھ کے ہوم ورک کرو، میں ذرا مارکیٹ تک گروسری کر کے آتی ہوں. امی کا چہرہ سامنے نہ ہو تو بچے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. امی واپس آتی ہیں تو جیسے ہی ان کو نظر آتا ہے امی کا چہرہ، فوراً کام پہ لگ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یاد رکھیں کہ ہمارے رب کا چہرہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو ایک آٹومیٹیکلی وہ تقویٰ کا لیول بلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے. پھر اس میں علم حاصل کرنا بھی آتا ہے اللہ کی خاطر، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، صبر کرنا، غصہ پینا، دوسروں کو معاف کر دینا اللہ کی خاطر. پھر دعا، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اپنے رب کی خاطر بہت کچھ کریں. قرآن پاک میں بہت سے اور مقامات پہ بھی اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے. جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. اللہ کی ذات جو ہے اسی کو بقا ہے. اور پھر فرمائے گا لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے تمام حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر ہم سب نے جانا ہے. تو آپ سوچیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو فیس کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے اعمال کھول رہے ہیں، ہم اپنے اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کیا کام کیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی تم چیز خرچ کرو گے اللہ کے چہرے کی خاطر. یعنی جو سپینڈ ہم کریں ہم یہ نہ سوچیں اچھا اس نے اتنے پیسے دیے میں اتنے دوں. ہم تو شادیوں پہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کتنے دے رہی ہو، لسٹ نکالو، وہ نکالو انہوں نے کتنے دیے تھے. ہم نے تو لسٹیں بنا کے رکھی ہوتی ہیں. اس نے یہ دیا تھا تو ہم کیوں دیں؟ ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر دے رہے. کوئی دعوت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نے 3 ڈشز بنائی تھی اب 4 تو بنتی ہیں کہ ہم بنائیں. ہاں ہم اللہ کی خاطر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ اللہ کی خاطر نہیں اس وقت کر رہے ہوتے. سورہ الانسان کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور بے شک وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی خاطر جو ہے کچھ کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ ہی ہمیں کوئی جزا چاہیے نہ ہی کوئی احسان یا شکر مندی کا رویہ چاہیے. کہ جو ہم کام کریں اللہ کی خاطر کریں، لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر. اور احادیث بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جو انسان جو کچھ بھی عمل کرے اللہ کے چہرے کی خاطر کرے، لوگوں کی جو بھی باتیں وہ کرتے ہیں اس کے بارے میں نہ سوچیں، تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کتنا بڑا مقام ہے. یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پیپل پلیزنگ میں چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کیے بغیر لوگوں کے خوف ہمیں جو ہے وہ مشکلات میں ڈالتے ہیں. تو پیپل پلیزنگ کیا ہے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی مجھے ریجیکٹ کر دے گا. بچیوں کی شادیوں کے لیے ہم ان کے حجاب اتروا دیتے ہیں، بیٹا پھر لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ہم فٹ ان نہیں ہوں گے جی سوسائٹی میں. ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دین سیکھو، ہم تو چاہتے ہیں تم دین سیکھو بیٹا، لیکن اتنے ایکسٹریمسٹ نہ بننا. ہمارا ڈر ہی ریجیکشن کا ہے لوگوں کی طرف سے. پھر اسی طرح کانفلکٹ سے ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم کہیں بیٹھے ہوں گے تو کوئی ہمیں کوئی چیز پوچھ لے گا، اس میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے. آؤٹ کاسٹ ہونے سے، ابینڈنمنٹ سے، کوئی مجھے پوچھے گا نہیں. اپروول چاہیے ہمیں لوگوں کا. انٹرنل ویلیڈیشن ہماری بہت کم ہوتی ہے. ہم اندر سے نا کلیئر نہیں ہوتے. کوئی بھی جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اندر سے اپنے آپ سے ہی راضی نہیں ہوتے کہ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہ درست بھی ہے کہ نہیں. اگر میں نے ایک آیت پڑھ لی، ایک حدیث پڑھ لی، تو میں تو اللہ کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم فیصلے کریں، تو اس میں کیا ہے؟ ہماری نا ایک سیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں اللہ سے استغفار بھی کرتی ہوں، میں اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں، میرا رب ہے نا، اللہ ہے نا. ہم اندر سے بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ جو بھی میں فیصلے کر رہی ہوں میں نے اللہ کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے. جس سے دوستی، جس سے دشمنی، جس کا ہاں، جس جہاں جانا، سب اللہ کی خاطر ہے. ہماری ایموشنل سیفٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہماری سیلف ورتھ بہت ہوتی ہے. آج کل تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا. یہ لوگ جو سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اپنی کوئی تعریف بھی ہضم نہیں ہوتی صحیح والی، پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو 2 سسٹم ہمارے اندر اکٹھے آپریٹ نہیں کر سکتے.
جب ہم کہتے ہیں وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تو ہمیں اللہ کے چہرے کی خاطر بہت کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ ٹرانسپیرنسی سے دیکھ رہا ہے. لوگوں کو آپ دیکھیں ہمیں کتنی دفعہ سمجھانا پڑتا ہے, آپ کو میری بات پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں, پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں, پتہ نہیں میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں, کیسا انسان آپ مجھے سمجھ رہی ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے چہرے کی بات کرتے ہیں ہمارا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے. میں نے دل میں سوچا نا, میں نے اس کو میں زبان پہ بھی نہیں لائی, میرے رب کو تو سمجھ آ گئی میرے کیا فیئرز ہیں, کیا میں چاہ رہی ہوں, کیا خواہشات ہیں, کیا مجھ سے نہیں کیا جا رہا, کیا میرے لیے بہت مشکل ہے. اسی پہ تو اللہ نے ہمیں ٹیسٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں کوئی انعام بھی دینا ہے. جو لوگ پیپل پلیزنگ میں ہوتے ہیں ان کو بہت بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے ان کو انزائٹی بہت ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ نے سنا ہوگا IBS, یہ جو جن کا میدے کا مسئلہ بہت رہتا ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم, سٹریس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیپل پلیزنگ میں ہوتے ہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے اتنا سٹریس لیتے ہیں کہ ان کا میدا خراب ہو جاتا ہے. مائیگرینز, میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں گھر کے حالات بڑے مشکل تھے, جس کی وجہ سے وہ بچہ جو تھا اس کو سر میں درد رہتی تھی, مائیگرین ہوتا تھا. اس کو ڈاکٹرز نے اتنی دوائیاں اوور دا ایئرز دی, اور یہ پاکستان میں نہیں ہوا, یہ پاکستان سے باہر ہوا. یعنی ہم اکثر اپنے ڈاکٹرز کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں نا کہ یہاں پہ ڈاکٹر صحیح نہیں دیکھتے. سو مچ سو کہ وہ بچہ ایڈکٹ بن گیا ان دوائیوں کا, لیکن اس کے مسئلے نہیں حل ہوئے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ پہ رہ رہا تھا اور اللہ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اس طرح نہیں بنا پا رہا تھا. کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ زندگی میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. جس انسان کو اللہ کا چہرہ, اللہ کی رضا یاد رہتی ہے نا, وہ ان مسئلوں سے بھی اپنے آپ کو نکال لیتا ہے, ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. ہم کئی دفعہ اپنی بچیوں کو یہ بالکل مرغی نہیں کھلاتے, چکن نہیں کھلاتے, اور کن کن چیزوں پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں, پھر بھی PCOS ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گیا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پیپل پلیزنگ میں تو نہیں ہے, کیونکہ ان کو وہ سٹریس ہو رہا ہے لگاتار, اس کی وجہ سے جو کورٹیسول سکریٹ ہوتا ہے اس سے بھی مسئلے آتے ہیں. تھکے تھکے رہنا, دکھی رہنا, پریشان رہنا, غصہ نہیں ان سے کنٹرول ہو رہا ہوتا, تو سوچیں پورا آپ کا نروس سسٹم جو ہے نا وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے انر ڈائلاگ کو ٹھیک کریں. جو اندر سے آواز آتی ہے نا, پہلی آواز کیا آتی ہے, ہائی فلاں کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, اس کو میں کیا جواب دوں گی. اس کو ریپلیس کریں اللہ. اگر یہی معاملہ میرے رب کے سامنے جائے گا, میں کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتی ہوں جب وہ کسی پریشانی میں کہتے ہیں کہ اس سے میں کیسے ڈیل کروں. آپ دیکھیں کئی دفعہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. میرے پاس ایسی مدرز آتی ہیں جو بتاتی ہیں مثلاً جی خاص طور کے بچیوں کے معاملے میں اس کا کسی کے ساتھ حرام ریلیشن شپ تھا اور بہت ہی برا ریلیشن شپ تھا. اب اس نے توبہ استغفار کر لی ہے, اس نے کہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی, اب آئندہ نہیں کروں گی. لیکن لوگ تو نہیں ہمیں چھوڑیں گے جی, اس کا رشتہ کہاں ہوگا, رشتے کے بعد کتنے مسئلے ہو سکتے ہیں. آپ صرف اپنے رب کا سوچیں. واقعی دیکھیں لوگ ہمیں معاف نہیں کرتے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. میرے سامنے بھی اگر ایسا کوئی کیس آئے گا کیا میں اسے معاف کر دوں گی؟ میں نہیں معاف کروں گی. لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ ہمارے دل کے حال بھی جانتا ہے. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہر معاملے میں سوچنا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے, میرا رب کیا چاہتا ہے. اور اس سے آپ کا اتنا بڑا شفٹ آ جاتا ہے. آپ جو فیصلے کریں گے, ہم فیصلوں میں بھی اسی لیے الجھے رہتے ہیں, کیا کروں کیا کروں, بچی بہت اچھی ہے, لڑکا بہت اچھا ہے, بس زیادہ دینی نہیں ہے. اچھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم تو لوگوں کی نظر سے فیصلے کر رہے ہیں. ہماری ٹون چینج ہو جائے گی. ہم کس طرح لوگوں سے بات کریں گے جب ہم دیکھیں میرا رب دیکھ رہا ہوگا اب جو میں بات کر رہی ہوں, وہ جو اندر کی تلخی ہے. اسی طرح کانفیڈنس آئے گا ہمیں کہ بھئی میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. پرسکون ہم ہو جائیں گے ہم اپنے معاملات میں. تو بار بار اپنے سیلف ٹاک میں جب آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جو انر ڈائلاگ ہے اس میں ایسے جملے بولا کریں, اللہ کو پتہ ہے نا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, میرے لیے کافی ہے. مجھے دنیا کے سامنے بہت اچھا بننے کی, لوگوں کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے نا میں نے غلط کام نہیں کیا, میرا رب جانتا ہے. مجھے نا پاپولر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ مجھے پسند کرے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسی ہوں میں ویسی ہی ہوں, اور میرے رب کو پتہ ہے. مجھے نا تعریفیں نہیں چاہیے لوگوں کی, مجھے اخلاص چاہیے.
اگر میں نے سنسیئر کام کیا ہے تو یہ میرے لیے کافی ہے. اب آج کل کے بچوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکر ہیں، انسٹاگرامر ہیں، ہر وقت چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، یہ چیز ان کے لیے فتنہ بن گئی ہے. اور یہ صرف ان کے لیے فتنہ نہیں بنی، بہت سے دیندار لوگوں کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے. کتنی لائکس، کتنی ہٹس. میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو بہت ضرورت ہے نا، اور میرا جو مٹیریل یا میں نے جو کچھ لیکچرز لیے، جو کام کیا ہے، اس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے نا، میرے رب ان کو اس تک پہنچا دے. کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا آج کل کا، جیسے ہوتا ہے کہ جی بڑا نمبر، بڑی خلقت بیٹھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. اب اس وقت میں دیکھوں تو میرے سامنے 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ کرسیاں ہم نے کوئی 20-25 کی رکھی ہوئی ہیں، اور آن لائن اس وقت ہمارے پاس 21 لوگ ہیں. بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہتے ہیں نہیں، اگر اتنے لوگ نہیں ہوں گے اور اتنا نہیں ہوگا تو ہم کام نہیں کریں گے. لیکن اپنے اخلاص کو، اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور پیپل پلیزنگ سے بچنے کے لیے اس طرح کا کام کرنا بہت ضروری ہے. ہر وقت ہر شخص مجھے سننا نہیں چاہے گا، مجھے اللہ کی خاطر جینوئن کام کرنا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا چاہیے. پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو بار بار بتانا، وقتی لذت کے لیے میں اپنا آخرت کا نقصان نہ کروں. جتنا ہمیں یہ سمجھ آیا، جیسے ہمیں کبھی غصہ آیا نا کسی پہ، ہم کہتے ہیں آج تو میں نے سنا ہی دینی، اب تو میری بس ہو گئی ہے. وہ وقتی لذت ہوگی کہ دیکھا سیدھا کر دیا نا اس کو، لیکن اس سے اگر میرا آخرت کا نقصان ہو گیا تو کیا فائدہ ہوا. اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں کے ریئیکشنز جو ہیں وہ مجھے ڈیفائن نہیں کرتے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے ساتھ میرا معاملہ درست ہونا چاہیے. اور اسی لیے پھر آیت نمبر 28 میں کیا آ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. کس نعمت کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا نے فنا ہو جانا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو زوال ہے ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے، اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو ان لذتوں میں سے نکالیں. اور یہ بھی حقیقت کہ ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگوں کو تو آپ خوش کرتے کرتے تھک جائیں گے، لوگ پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. ساری زندگی ہم کسی ریلیشن شپ کے لیے ان کی باتیں سن سن کے اپنے آپ کو ذہنی مریض بھی بنا دیتے ہیں، پھر بھی لوگ جو ہیں ہم سے راضی نہیں ہوتے. اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریف ہمارے رب کے لیے ہے. تو یہ جو فانی ہونا ہے نا، یہ انسان کے اندر بڑی شکر گزاری لے کر آتا ہے. ہم ایک ایک سانس پہ اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہمیں سانس دے دیا ہے. ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو بھی اللہ نے ہمیں مومنٹ دیا ہے، جو بھی وقت دیا ہے، ہم اس کی کیسے قدر کر رہے ہیں. انزائٹی بھی کم ہو جاتی ہے، موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیونکہ شکر گزاری سکھائی جا رہی ہے کہ جیسے ہم اس شکر گزاری کی طرف جائیں گے ہماری نیند بھی بہتر ہوگی. جو وقت اللہ نے لکھا ہے نا اس وقت میں نے چلے جانا ہے. ابھی دعا پڑھو، سو جاؤ. بلڈ پریشر بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈپریشن کیوں ہو؟ چیزوں میں ہم پریشان کیوں بیٹھے رہیں؟ جو وقت اللہ نے لکھا ہے ہم نے اس پہ جانا ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آج کل ایک نئی ٹرم آئی ہوئی ہے، آپ نے بھی ہو سکتا ہے سب نے سنی ہے، لوگو تھیراپی. لوگو تھیراپی کہتے ہیں لوگوں کو سکھانا کہ با مقصد زندگی کیسے گزاری جائے. ہمارے دین میں تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا. تو کور آئیڈیا یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں جتنی بھی سفرنگ ہے نا وہ برداشت کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی مقصد ہو. سبحان اللہ. دیکھیں یہی چیز ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جن کی ہم نے لوگو تھیراپی کی ہے، جن کو کوئی مقصد دیا زندگی میں، وہ کسی بھی درد میں کلیپس نہیں کیے. لوگ کلیپس کرتے ہیں جب ان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا جن لوگوں نے مقصد بنا لیا میں نے K2 کو، ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے، ان کو پتہ ہے پتہ نہیں میں زندہ بھی بچوں گا کہ نہیں. اتنی برفوں میں جانا، کوئی بات نہیں سمجھ آتی، کیوں آپ اپنی زندگی کو اس طرح بیکار ضائع کر رہے ہیں. وہ جاتے ہیں، مقصد بنا لیا انہوں نے. اور ہمارے پاس تو بہت بڑا مقصد ہے جس کے ساتھ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. ہر آیت ہمیں ایک مقصد بتاتی ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے. لوگو تھیراپی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیونکہ ہم بھی بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں کیا طریقہ آنا چاہیے؟
میں کیا دے رہی ہوں، میں نے کیا کام کیا ہے، میری زندگی میں کیا چیز ایسی ہے جس کو میں دے کر، یہ کہہ رہی ہے کہ آگے سے جواب ملتا ہے آپ اس درد سے گزریں تو آپ کو پتہ چلے۔ ایکچولی یہ اپنے لیے کرنا ہوتا ہے نا، ہم نے کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہوتا۔ جب ہمیں درد محسوس ہوتا ہے تو ہم کہیں، جب ہم کسی دوسرے کا درد سنتے ہیں تو وہاں ویلیڈیشن دینی ہوتی ہے، وہاں ان کو کہنا ہوتا ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ درد آپ کے لیے کتنا زیادہ ہے، اور پھر ہم ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درد کو آسان کرے آپ کے لیے۔ لیکن جب ہمیں اپنا درد محسوس ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر میری زندگی با مقصد ہوگی تو اس درد کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی، اور مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ میری زندگی میں دینے کا کیا مقصد ہے، یعنی میں اگر کہیں کام کر رہی ہوں، چاہے میں گھر میں ہوں چاہے میں باہر ہوں، میں کیا کام کرتی ہوں، مقصد کیا ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ کوئی جاب کر رہا ہے اس پہ بھی وہ خوش نہیں ہے کیونکہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ کئی دفعہ جو ہے ہم گھر میں کام کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم کہتے ہیں میں کیا کرتی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں اگر صبح سے اٹھ کے اپنے میاں، اپنے بچے، اپنے گھر والے، ان کا کام کرتی ہوں، صفائی ستھرائی، کھانا بنانا صبح سے شام اس میں ہوتی ہے، تو میرا مقصد کیا ہے، میرا رب راضی ہو جائے کہ میں ایک حیادار خاتون ہوں، اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی ہوں۔ اس سے بڑا مقصد کیا ہے جو میری زندگی میں ہے؟ اسی طرح پیرنٹنگ، تربیت اولاد کتنا بڑا مقصد ہے جس کو ہم نے آج کل چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ صحیح سیکھ کے جائیں۔ اب اساتذہ نے بھی وہ مقصد چھوڑ دیا ہوا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ بالکل لاسٹ ہیں۔ اگر آپ کالج، یونیورسٹی میں، ایون اسکول کے لیول پہ بھی دیکھیں، ٹیچر آتی ہے پڑھانے، وہ تنخواہ دیکھتی ہے، اور اسی لیے اس کا مقصد کیونکہ تنخواہ ہے، اس کا پڑھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح آپ کہیں سروس دیتے ہیں، کہیں والنٹیئر کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، آپ اپنی ہیلنگ کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے، میں کیوں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ آپ اگر کوئی اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں، مجھے کچھ سیکھنا ہے، کہ آپ جیسے رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ہمارا روحانی پہلو ذرا اوپر ہو جاتا ہے نا، قرآن کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان بند ہوتا ہے، تو کیا ہم اس وقت ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس سال سے اگلے سال رمضان تک اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اس میں میرے لیے کیا مقصد ہونا چاہیے، میں کیا سیکھوں، میں کس ایریے پہ کام کروں، میں نے کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے، کوئی میں نے سوچا ہے، اپنے لیے کوئی پلان بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کیا جب بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو دنیا میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو دنیا کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک آنے والا، نسل آنے والی، ایک نے جو کام کیا اس کو آگے کیری کرنے والے۔ ہمارے پاس تو اتنا بڑا مقصد ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی کو کیا دینا ہے۔ ہم تو سارا دن انتظار کرتے ہیں سوسائٹی ہمیں کیا دے گی، بچے ہمارے لیے کیا کریں گے، شوہر ہمارے لیے کیا کرے گا، فلاں ہمارے لیے کیا کرے گا۔ ہمارا مقصد دینے کا نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو لوگو تھیراپی ہے مقصد ہے، با مقصد زندگی نہیں بن پاتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا آگے جب چلتے ہیں تو ہم نے دوسرا امپورٹنٹ ایریا جس پہ کام کرنا ہے، دیٹ از کچھ ایکسپیرینسز اپنے لیے بلڈ کرنے ہیں۔ اس مقصد میں وہ بھی آتا ہے وٹ یو لیو، جیسے محبت۔ ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے، ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار نہیں کرتے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی، نیچر کو دیکھ کے انجوائے نہیں کرتے۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اتنا خوبصورت نیچر نظر آ رہا ہے، سردیاں ہیں تو تب بھی ہم تنگ، گرمیاں ہیں تو تب بھی تنگ، برسات ہے تب بھی تنگ، بارش نہیں ہو رہی تب بھی تنگ، بارش ہو رہی ہے تب بھی تنگ، کہیں خوش نہیں ہوتے، کہیں اللہ کی نعمتیں جو ان پر راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے۔ اور اب آپ دیکھیں اس وقت جیسے بہت سردی کی لہر ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں، لیکن یہ برف بھی چاہیے، یہ سردی بھی چاہیے، یہ بارش بھی چاہیے، فصلوں کے لیے ضروری ہے، آئندہ آنے کے لیے وہ جو برف جمے گی وہ ہمیں پھر آگے آسانی دے گی۔ تو لیکن ایسی ویڈیوز آتی ہیں، وہ ہو برف پڑ گئی، مصیبت آ گئی، یہ ہو گیا، یہ دیکھیں، اور ہم بھی بہت زیادہ ہنگامہ کریٹ کر رہے ہیں، ہم اچھا ایکسپیرینس نہیں کریٹ کر رہے۔ خوبصورتی، اللہ نے اتنی خوبصورتیاں بکھیری ہوئی ہیں، ان کو انجوائے نہیں کر رہے۔ ریلیشن شپس، اچھی ایکسپیرینسز نہیں کریٹ کرتے کسی کے ساتھ بھی۔ اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے، خاص طور پہ میں بچوں کی بات بار بار کرتی ہوں، اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، کہتے ہیں بگڑ جائیں گے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے ایک دوسرے کا، کوئی فکر نہیں ہوتی ایک دوسرے کی۔ اسی طرح عبادت، ایکسپیرینس نہیں کریٹ کرتے۔
نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بے جان نمازیں، ذکر کر رہے ہیں لیکن دھیان صفائی والی پہ ہے کہ صفائی ٹھیک کر رہی ہے کہ نہیں. اسی طرح اپنی کوئی چیز بھی ٹھیک کرتے ہیں تو عجیب اپنے آپ کے ساتھ ہی زہریلے ہیں. میں تو اچھی نہیں ہوں، میں تو منافق ہوں. اچھا ایکسپیرینس نہیں کریٹ کرتے، خوش نہیں ہوتے کسی کام میں، ریفلیکٹ نہیں کرتے. اس کے لیے کیا کریں؟ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ بہت لایا کریں، بہت انجوائے کیا کریں. یعنی میں روز اسلام آباد سے پنڈی جاتی ہوں کیونکہ میرا آفس وہاں ہے. روز اتنی ٹریفک میں پھنستی ہوں. کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں اف توبہ تھک نہیں جاتی؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کیونکہ مجھے روز جانا ہے نا، تو میرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میں اف توبہ تھک گئی، یا یہ کہ میں کہتی ہوں الحمدللہ یہ وقت ہے، اگر میرا ڈرائیور ہے تو میں پیچھے بیٹھ کے کوئی کام کر لوں، مجھے بہت ٹائم مل جاتا ہے، کوئی میسیجز کا جواب دے دوں، کوئی پلاننگ کر لوں، کچھ پڑھ لوں، کچھ سن لوں. اور اگر مجھے خود ڈرائیو کرنا ہے تو ذکر کر لوں، کچھ یاد کر جانا ہی ہے نا. جب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر آپ نے کیوں اف اف کرنا ہے؟ اسی طرح اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، اپنے دل اور دماغ کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے، اور غافل دل کے ساتھ ذکر نہیں کریں. اسی طرح تدبر، غور و فکر کیا کریں، یہ چیز وہ چیز، یہ مجھے کیا سکھا رہی ہے، یہ کس آیت کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے. جو بھی حلال اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پلیئرز دیے ہیں اس کے بارے میں اپنی اویئرنیس بڑھائیں. وہ نا بلر ہو جاتی ہیں، ہم اپنے دکھ اتنے ہر طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تیسرا کام ہے کہ سفرنگ، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سفرنگ ہوتی ہے، اس کو ہم نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے، کیونکہ سفرنگ انوائڈیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بار بار بہت سے مقامات پہ بتایا کہ ہماری زندگی میں مشکلات رہنی ہے، ہمیں خوشی کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا، غم کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا. اکثر بات ہے ہاؤ وی کیری آور سیلز، ہم کیا کرتے ہیں ان حالات میں. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر، توکل، اللہ کی رضا، امید. میرے پہ مشکل آئی ہے نا، انشاءاللہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. جتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، ایک کلاس 1 کا ٹیسٹ ہے اور ایک پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ ہے. پی ایچ ڈی والے ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا وہ تھیسز ہے اور وہ سائنوپسز ہے اور فلاں ہے اور بڑا مشکل کام ہے. تو ظاہر ہے بڑا ٹیسٹ ہے تو ڈگری بھی تو بڑی ہے، اس کے ساتھ عزت بھی بڑی ہے. اسی طرح سے بڑا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ نہیں مانگنا ہم نے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی پین ہے، کوئی تکلیف ہے اور اس کے ساتھ مقصد ہے، آپ گرو کریں گے. اگر آپ کی زندگی میں پین ہے، تکلیف ہے اور آپ کے اندر ریزنٹمنٹ ہے، تنگی ہے، غصہ ہے، شکایتی رویہ ہے، کیوں ہوا میرے ساتھ ایسے، آپ ٹوٹیں گے. اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا. تو دوبارہ میں اختتام پہ یہ بات کروں گا، کلو من علیہ فان. جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارے جو مسئلے ہیں نا، جن کو جو سمجھے 100% پہ ہیں، وہ شرنک ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ مثلا میری ساس جی مجھے روز باتیں سناتی ہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں جب میں مر جاؤں گی کوئی فرق پڑے گا؟ جب یہ فوت ہو جائیں گے فرق پڑے گا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی چیز اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جب میں اپنی قبر میں ہوں گی فرق پڑے گا؟ جب موت کے فرشتے آئیں گے، قبر میں میرے سے سوال پوچھے جائیں گے، پولیس صراط پہ سے گزر رہی ہوں گی، فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. کیوں میں نے ان باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے؟ کیوں میں اپنی ذہنی صحت، جسمانی صحت اس کی وجہ سے تباہ کر رہی ہوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اوور تھنکنگ ختم ہوگی. جو ہم سوچوں میں رہتے ہیں، یہ جو سوچوں کی جگالی کرتے ہیں، ریومینیٹ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہوگا. غصے ہمارے کم ہوں گے، کمپیریزن نہیں ہم کریں گے. ان چیزوں سے نہیں فرق پڑنے والا میری آخرت میں. پھر دوسری بات کیا ہوگی؟ پیپل پلیزنگ ختم ہو جائے گی. ہم لوگوں کے اوپینین پہ نہیں دیکھیں گے، اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے. ہمیں نو کہنے کا گلٹ نہیں ہوگا. کسی کو اگر آپ نے جائز بات پہ، آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے چلو میرے ساتھ بازار، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے میرے سر میں کتنی درد ہو رہی ہے، مجھے تو چکر آ رہے ہیں، میری نماز خراب ہوگی، میں نے آگے اپنا کوئی ضروری کام کرنا ہے، وہ نہیں مجھ سے ہوگا، نہیں سوری آج نہیں میں جا سکتی. چلو جی، اب ہمیں خود ہی غش شروع ہو جائے گا، خود ہی پریشانی شروع ہو جائے گی، ہائے وہ کیا سوچے گا، یہ کیا سوچے گا. پھر یہ کہ ہم سچ بولیں گے لیکن کڑوا سچ نہیں، ڈریں گے نہیں، ہم اچھی بات، صحیح بات بولیں گے. اور اگر ہمیں کہیں ریسٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا. کئی خواتین کو میں نے اسپیشلی دیکھا ہے، وہ الرٹ بیٹھی رہتی ہیں کہ لوگوں کو یہ اگر میں لیٹ گئی تو کوئی نہ کوئی کہہ دے گا لو جی یہ تو سوئی بھی ہے، لو تو یہ ریسٹ کرتی رہتی ہے، اس کے بعد تو بڑا فالتو وقت ہے.
نہیں کوئی نہیں، اللہ کو پتہ ہے مجھے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرتے ہیں. ایسی بیماری بھی آ گئی تو ہم اپنا مقصد نہیں بھولتے، ہم نے اپنے آپ کو بلکہ جلدی ٹھیک کرنا ہے. میں جب بیمار ہوتی ہوں نا تو اگر کوئی مجھے کہے کہ اچھا دوائی کھا لینا یا یہ چیز کر لینا، میں کہتی ہوں سنیں مجھے آپ سے زیادہ فکر ہے کہ میرا کام نہ رک جائے. مجھے تو بہت فکر ہے، میں زیادہ بیمار ہوگی تو کام رک جائے گا. لیکن بیماری کبھی کبھی ایسی بھی آتی ہے کہ ہمارا رول چینج ہو جاتا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ دن کی بیماری ہے تو آپ اس رول کے مطابق کوئی کام کر لیں. تو اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے رہا کریں. آج کی آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں، اپنے آپ کو پوچھا کریں کہ میں کیوں اس دنیا میں ہوں، کیوں یہ چیز ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مجھے اللہ کے چہرے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، مجھے اپنے سٹریس کو کیسے کم کرنا ہے، اگر میری زندگی میں کوئی مشکل ہے اس سے میں کیا سیکھ رہی ہوں، مجھے اس سفرنگ کو، اس کو سمجھنا ہے. بامقصد زندگی، بامقصد طریقے سے میں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جتنا بامقصد آپ ہوں گے آپ دیکھیں گے یہ تمام مشکلات زندگی میں سے ختم ہو جائیں گی. اور اسی بات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جھٹلا سکتے ہیں. کتنی بڑی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے رب نے جو کچھ بھی خیر اور برکت ہمیں دی ہوئی ہے ہم اس کو سمجھیں بھی اور اپنی زندگی میں ہم اس کو شامل بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.